امام خمینی عظیم الشان فلسفی تھے اور کسی عام مفہوم میں فلسفی نہیں تھے، وہ ایک اوریجنل فلسفی تھے، اوریجنل فلاسفر، بہت عظیم شخصیت تھی ان کی۔ حالانکہ دنیا کے بیشتر لوگ انہیں صرف ایک سیاسی رہنما کے طور پر یا ایک انقلابی کے طور پر پہچانتے ہیں۔ بے شک وہ انقلابی تھے، اور ایسے انقلابی تھے کہ انہوں نے زندگی اور زندگی سے متعلق تمام مفاہیم اور حقائق میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ جملہ میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ زندگی اور زندگی سے متعلق تمام مفاہیم میں انقلاب برپا کر دیا۔ جس انقلابی نے، اس کا نام امام خمینی ہے۔ اس ملت اسلامیہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے بعد اگر کسی کا عظیم ترین احسان ہے تو وہ امام خمینی ہے۔ ممکن ہے بہت سے حضرات اسے میری ذاتی عقیدت پہ محمول کریں یا مبالغے پر محمول کریں۔ میری ذاتی عقیدت ان سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات میں نے بربنائے مبالغہ نہیں کہی ہے۔ معصومین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ بہت بلند ہیں۔ وہ صاحب ولایت تکوینیہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حجت ہیں اس کے تمام خلائق پر۔ لیکن مکتب اہل بیت، مکتب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدرسہ ختم نبوت، مدرسہ ولایت عظمیٰ میں پیدا ہونے والے جو نوابغ پیدا ہوئے ہیں، جو فقہا، عرفاء، فیلسوف پیدا ہوئے ہیں، ان کی فہرست جب آپ مرتب کریں گے اور ان کی خدمتوں اور ان کے اقدامات کے آثار کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ بالکل معروضی مطالعہ، آبجیکٹیو اسٹڈی، غیر جانبدارانہ مطالعہ، اس کے بعد آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام خمینی کے کنٹریبیوشنز تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل اتنے ہیں کہ ایک دو کتاب میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ 10 12 15 منٹ کی کسی تقریر میں اس کا احاطہ کیا جا سکے۔ بحیثیت فلسفی گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے کہ امام خمینی کی فکر اور ان کے فلسفے پہ گفتگو کی جائے۔ امام خمینی انقلاب اسلامی سے پہلے ایران میں ایک عظیم الشان فلسفی کے طور پر معروف تھے۔ ان کے حریف، ان کے مخالفین، ان کے دشمن بھی انہیں ایک عظیم فلسفی تسلیم کرتے تھے، اور اس کے حوالے موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عام معنی میں فلسفی نہیں تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ تمام دوسرے گزشتہ فلسفیوں کے متون پر ان کی نظر بہت گہری تھی، بہت اچھے استاد تھے، تمام کتابوں پر احاطہ تھا، تمام مطالب پر احاطہ تھا، بس اتنی بات نہیں ہے، بات اس سے کہیں بلند تر ہے۔ حق یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکمت عطا ہوئی تھی، موہبت الہیہ تھی۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، ابھی رفتہ رفتہ دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے اور کرے گی اور کرتی رہے گی۔ یہ جو آیت کریمہ میں کہا گیا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جسے حکمت عطا کی جائے، دی جائے، اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اس کے مصادیق میں سے معصومین کی بات الگ ہے، اس کے عمومی مصادیق میں سے ایک عظیم الشان مصداق جناب حضرت آیت اللہ خمینی کی ذات گرامی ہے۔ فلسفے میں بھی اور عرفان میں بھی۔ فلسفہ کہتے ہیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، فلسفہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا، حق کو سمجھنا، وجود کو سمجھنا، سمجھنے کی حد تک فلسفہ ہے، اور پہچاننے کی منزل اگر آ جائے تو وہ عرفان ہے۔ لوگ پڑھ کر یا سن کر جان لیتے ہیں بہت سی باتیں، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہی پہچانتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ عارف کہلاتا ہے، جو جان لیتا ہے وہ فلسفی کہلاتا ہے۔ امام خمینی پہلے مرتبے میں فلسفی ہیں، اور دوسرے مرتبے میں، اس سے بلند تر مرتبے میں عارف ہیں۔ وہ جانتے بھی تھے حقیقتوں کو، پہچانتے بھی تھے حقیقتوں کو، جس پر ان کی وہ کتابیں گواہ ہیں جو انہوں نے فلسفے اور عرفان کے میدان میں تصنیف فرمائی ہیں۔